السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عثمان نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لیگل ایڈ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر کسی شخص کو تھانے سے کوئی بلاوا آتا ہے، کوئی کال آتی ہے، کوئی پیغام آتا ہے، تو اسے تھانے میں جانے سے پہلے کیا کیا احتیاطی تدابیریں اختیار کرنی چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں ہمارے آئین کا آرٹیکل 10۔ پاکستان کا جو آئین ہے 1973 کا، اس کا آرٹیکل ہے 10۔ اس میں بتلایا گیا ہے فنڈامنٹل رائٹس کے بارے میں، اور اسپیسیفکلی سیف گارڈ ایز ٹو اریسٹ اینڈ ڈیٹینشن۔ تو اس میں جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ گرفتاری کے حوالے میں جو بھی معاملات ہوں گے، جو بھی پروسیجر ہوگا، اگر کسی شخص کو گرفتار کرنا ہے تو کیا کیا اس میں پروسیجر اختیار کرنا پڑے گا۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کسی بھی بندے کو بلا وجہ تھانے میں نہیں بلایا جا سکتا۔ ایسے ہی تھانے میں بلا وجہ 4-4 5-5 گھنٹے بٹھانا یہ خلاف قانون ہے۔ بلا وجہ کسی شخص کو تھانے میں نہیں بٹھایا جا سکتا۔ تو اگر کسی شخص کو تھانے میں بلایا جاتا ہے اور اگر اس کو گرفتار کیا جاتا ہے تو پولیس جو ہے وہ ڈیوٹی باؤنڈ ہے، کہ پولیس کے اوپر لازمی ہے کہ وہ اس شخص کو 24 گھنٹے کے اندر، گرفتاری کے 24 گھنٹے کے اندر جو متعلقہ میجسٹریٹ ہوگا، جس کو علاقہ میجسٹریٹ کہتے ہیں، اس کی عدالت میں پیش کر کے اس کا جو ہے وہ جسمانی ریمانڈ یا اس کو جوڈیشل کسٹڈی میں یا جیل بھیجیں گے۔ تو گرفتاری کیا ہے؟ کسی بھی شخص کی باڈی کو، یعنی کسی بھی شخص کے جسم کو جو ہے وہ اپنی پولیس کی تحویل میں لینا، اس کو ہم کہتے ہیں اریسٹ۔ جس کو پولیس کہتے ہیں پکڑ لیتی ہے، اپنی جو تحویل ہے اس کے اندر لے لیتی ہے۔ تو اگر 24 گھنٹے میں پولیس اس کی گرفتاری کے، کسی بھی بندے کی گرفتاری کے 24 گھنٹے کے اندر اگر علاقہ میجسٹریٹ کے سامنے پیش نہیں کرے گی تو اس کی گرفتاری جو ہے وہ غیر قانونی ہو جائے گی۔ عام طور پر لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا اور لوگ تھانے میں جا کے کئی گھنٹے اور کئی دفعہ تو کئی دن لوگوں کو جو ہے بلا وجہ پولیس بٹھا کے مال بناتی ہے، پیسے بناتی ہے، لوگوں کو مینٹلی ٹارچر کرتی ہے، فزیکل ٹارچر کرتی ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ لوگوں کو قانون کا علم نہیں ہوتا۔ حالانکہ اگر آپ تھانے کے اندر جاتے ہیں، اگر آپ کو بغرض تفتیش، دیکھیے پولیس اگر آپ کے خلاف کوئی کمپلینٹ ہے، کوئی FIR ہے، تو پولیس بغرض تفتیش آپ کو بلا سکتی ہے، لیکن آپ کی حاضری جو ہے پولیس جو اسٹیشن ہوتا ہے وہاں پہ ویسے تو کئی قسم کے رجسٹر ہوتے ہیں، مال خانہ ہوتا ہے پولیس میں، تو اس میں بھی رجسٹر ہوتے ہیں۔ ایک رجسٹر جو ہے بڑا اہم، جس کو روز نامچہ کہتے ہیں، اس رجسٹر کے اندر ایسے شخص کی آمد لکھی جاتی ہے کہ یہ شخص کو ہم نے بغرض تفتیش بلایا تھا، یہ تھانے میں آیا، اتنی دیر اس نے یہ یہاں پہ بیٹھا رہا۔ حالانکہ عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں، لیکن قانوناً پولیس پابند ہے۔ روز نامچے کے اندر بندے کی آمد لکھے گی، اور جب بندہ تھانے سے واپس جائے گا تو لکھے گی کہ اتنے بجے تک ہم نے اس کی تفتیش کی ہے اور اب یہ واپس گھر چلا گیا ہے۔ اس کو روز نامچہ کہتے ہیں۔ تو وہ پولیس عام طور پہ ہمارے ملک میں تو کوئی قانون نہیں ہے، اگر کوئی پکڑ کے لے جاتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، گلی محلے میں دوڑ بھاگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی چودھری کو کہتے ہیں، کسی سیاسی رہنما کو کہتے ہیں کہ یار کسی طریقے جو ہے یہ ہمارا فلاں بندہ پکڑ کے لے گئے ہیں، اس کی جو ہے کسی طریقے سے تھانے سے جان خلاصی کرواؤ۔ اور چونکہ لوگوں کو قانون کا علم نہیں ہوتا تو لوگ اس وجہ سے جو ہے وہ پولیس کے ہاتھوں بیچارے مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو پولیس اپنی منمانی کرتی۔ چلے اب ہم چلتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو تھانے میں بلایا جاتا ہے اور اسے اس چیز کا علم ہوتا ہے کہ میرے اوپر کوئی FIR ہے، میرے اوپر FIR ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ اس کو اگر پولیس کی طرف سے تھانے میں بلاوا آتا ہے تو اس کو ہرگز پولیس اسٹیشن نہیں جانا چاہیے۔
اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کو جو ہے سیشن کورٹ میں، جو متعلقہ سیشن کورٹ ہے وہاں جا کر اپنی عبوری ضمانت کروانی چاہیے. کسی وکیل کے ذریعے جائیں اور جو سیشن کورٹ ہے اس علاقے کی، وہاں سے اپنی عبوری ضمانت، جس کو پری اریسٹ بیل کہتے ہیں، وہ سب سے پہلے کروانی چاہیے. تو پری اریسٹ کے بیل کے بارے میں بھی انشاءاللہ ایک ویڈیو جو ہے وہ بنائیں گے. بہرحال پری اریسٹ بیل جب ہو جائے گی وہ اتنی مشکل نہیں ہوتی، پری اریسٹ بیل ہو جاتی ہے. آپ جائیں گے، وکیل صاحب ڈرافٹ کریں گے، ڈرافٹ کرنے کے بعد بیل دائر ہو جائے گی اور آپ کو ایک روبکار، اس کو کہتے ہیں، مطلب سرٹیفکیٹ، کہ ہاں آپ، پولیس کو یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ پولیس اس کیس کے اندر اس شخص کو گرفتار نہیں کر سکتی، چونکہ ہم نے، عدالت نے اس کو عبوری ضمانت دے دی ہے. وہ سرٹیفکیٹ لے کر پھر تھانے جانا ہے، پھر تھانے جا کے وہ سرٹیفکیٹ جو بھی متعلقہ آئی او ہوگا اس کو دیں، اور پھر جو بھی آپ سے پوچھ گچھ ہونی ہے، جو بھی تفتیش ہونی ہے، وہ اس کے بعد ہو. وہ روبکار پولیس والا اپنے پاس رکھے گا، فائل کے اندر لگائے گا، اور اس کے بعد تفتیش جو ہے وہ آپ سے پوچھ گچھ کرے گا. تو سب سے پہلے کیا کروائیں؟ عبوری ضمانت. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک شخص جو ہے اس کو پولیس نے بغیر کسی وجہ سے ڈیٹین کر دیا ہے، پکڑ کے بٹھا لیا ہے، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کی ہمارے پاس جو ہیں وہ دو اس کی ریمیڈیز ہیں، دو حل ہیں. ایک کہ ہم اسی علاقے کا جو سیشن جج صاحب ہیں، ہم ان کے پاس جائیں اور 491 CRPC ضابطہ فوجداری کے تحت ہم وہاں پہ ایک اپلیکیشن دیں کہ ہمارے اس بندے کو پولیس نے اللیگلی ڈیٹین کیا ہوا ہے، اس کو ریکور کروایا جائے پولیس کی ان لافل کسٹڈی سے، پولیس نے جو پکڑ کے رکھا ہوا ہے اس کو برآمد کیا جائے. اس کے علاوہ ہم جو ہے وہ ریٹ پٹیشن میں بھی جا سکتے ہیں ہائی کورٹ میں. اگر ہم ریٹ کریں گے تو ہم ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں. ہائی کورٹ میں بھی ہم یہ موقف لے سکتے ہیں کہ پولیس نے اس بندے کو بلا وجہ غیر قانونی طور پر اپنی حراست میں لیا ہوا ہے، اس نے کوئی جرم نہیں کیا، اس کے خلاف کوئی FIR نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں ہے، بلا وجہ پولیس نے ڈیٹین کیا ہوا ہے. اب عدالت کا کیا پروسیجر ہوتا ہے کہ جو ہی یہ اپلیکیشن ہوتی ہے، عدالت ایک اس سلسلے میں جو ہے وہ کمیشن بنا دیتی، مطلب کہ کسی بھی شخص کو بھیج دیتی ہے ریکور کرنے کے لیے. وہ عدالتی اہلکار عام طور پہ ہوتے ہیں، کوئی ریڈر ہو سکتا ہے، کوئی اسٹینو ہو سکتا ہے، اس کو جو ہے پولیس بیلف مقرر کر دیتی ہے کہ آپ چلے جائیں، اور وہ بیلف جو ہوتا ہے وہ اپلیکانٹ کے ساتھ جائے گا، اور جا کر موقع سے جو مغوی ہے، جو ابڈکٹی ہے، جس کو کہ بلا وجہ ڈیٹین کیا گیا ہے، روکا گیا ہے، اس کو برآمد کر کے عدالت کے سامنے پیش کرے گا. یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ان لافل کسٹڈی کا کیس صرف پولیس کے پاس ہی نہیں ہوتا کہ پولیس کے خلاف ہی آپ یہ کر سکتے ہیں. اگر کوئی پرائیویٹ بندہ بھی آپ کو یا کسی کو اللیگل ڈیٹین کرتا ہے تو اس کے خلاف بھی یہ ریمیڈی ہم اویل کر سکتے ہیں. بہرحال اس میں کچھ احتیاطیں بھی ہیں جو کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب ہم اپلیکیشن لے کے سیشن جج صاحب کے پاس آتے ہیں تو اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب ہم پولیس کے خلاف عام طور پر کمپلینٹ لے کے آتے ہیں تو ہماری جو سیکریسی ہوتی ہے وہ لیک ہو جاتی ہے، کسی نہ کسی طرح پولیس کو اس کی اطلاع ہو جاتی ہے اور بیلف جو ہوتا ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے. چونکہ یہ عام طور پہ عدالتی اہلکار جو ہوتے ہیں وہ پولیس کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، کوئی ایسی اپلیکیشن دیکھتے ہیں تو فوری تھانے میں فون کر دیتے ہیں. تو اس کا ایک جو ہے میں آپ کو طریقہ بتلاتا ہوں، اگر آپ اس کے اوپر عمل کریں تو پھر اس کے چانسز جو ہیں اس اپلیکیشن کی کامیابی کے بڑھ جائیں گے. سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نے وہ جو اپلیکیشن ہے وہ ڈائریکٹ لے کے جج صاحب کے پاس جانا ہے، سیشن جج کے پاس ڈائریکٹ لے کے جانا ہے جی. کسی کو اہلکار کو نہیں دینی، کسی ریڈر کو نہیں دینی، ڈائریکٹ جا کے اور ان کو بتلانا ہے کہ یہ معاملہ ہے. تو پھر جو ہے فوری طور پر وہ کسی کو آپ کے ساتھ بھیجیں گے، اس کو راستے اس کو بتلانا نہیں ہے اس کے اندر کیا ہے. فائل کو فولڈ کر لیں، فولڈ کر کے فائل کو لے جائیں
اور آرڈر کروا کے فوری طور پہ جو ہے ابڈکٹی کو ریکور کروائے، کسی کو کانوں کان اس کی خبر نہ ہونے دے۔ تو اگر آپ نے ابڈکٹی آپ کا ریلیز ہو گیا تو اس میں جو جج صاحب ہیں وہ پولیس کے خلاف FIR کا آرڈر بھی کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال پولیس کے خلاف یہ ایک طریقہ ہے، اور آپ کو یہ بھی بتلاتا چلوں کہ جو پولیس آرڈر 2002 میں آیا تھا، اس میں بھی ہے کہ اگر کوئی پولیس والا، اگر پولیس آفیسر کسی بھی پرائیویٹ شخص کو اگر ان لافل ڈیٹین کرے گا تو اس کو اس سلسلے میں 5 سال تک کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہ بھی میں نے آپ کو بتلایا کہ کوئی بھی بندہ کسی کو اللیگل ڈیٹین نہیں کر سکتا۔ عام طور پر جو میاں بیوی کے معاملات میں ایک رخ آتا ہے کہ جب شوہر بیوی سے بچوں کو چھین لیتا ہے اور گھر سے بیوی کو نکال دیتا ہے، تو بیوی اپنے بچوں کے حصول کے لیے بھی 491 سیکشن جو ہے CRPC کا، اس کے تحت سیشن جج صاحب کو اپلیکیشن دے سکتی ہے، اور جج صاحب جو ہیں وہ بچے جو ہیں وہ نابالغان کو برآمد کر کے ماں کے حوالے کر سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ باتیں تھی جو میں نے آپ کو جو ہے بتلانی تھی، جو کہ پریکاشنری میئرز ہیں جو کہ ہمیں پولیس کے پاس جانے سے پہلے اڈاپٹ کرنے چاہیے۔ یہ ہمارا حق ہوتا ہے، ہمیں جو ہے اپنے حقوق کے بارے میں جاننا چاہیے، حقوق کے بارے میں لڑنا چاہیے۔ تو عام طور پہ ہم تھانے جانے سے کتراتے ہیں، گھبراتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو قانون کا علم نہیں ہوتا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارے رائٹس کیا ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اپنی ویڈیوز میں آپ کو آپ کے حقوق کے بارے میں انشاءاللہ بتاتے رہیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔